ہمارے ہاں ہمارے استاد محترم میں ایک بات فرماتے تھے کہ بھائی ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اچھے سموسے بنانے والا بھی نہیں ملتا. آپ نے دیکھا ہوگا نا کوئی آدمی اچھے سموسے بناتا ہو, لوگ دور دور سے جاتے ہیں نا کہ یار اس کے سموسے اچھے ہوتے ہیں, وہ پکوڑے اچھے بناتا ہے. ہم باٹا کی, ہمارے استاد فرماتے ہیں جو باٹا کی چپل ہم خریدتے ہیں تو باٹا کیا ہے, موچی ہے. باٹا کیا ہے, موچی ہے نا. کب جوتے بنانے والے کو کیا کہتے ہیں, موچی ہے. وہ برانڈ ہے دنیا میں بھائی, سروس اور باٹا اور فلاں اور فلاں فلاں. آپ کو جوتے کون سے چاہیے, اس برانڈ کے چاہیے. تو موچی بھی اگر اپنا کام ڈھنگ سے کرے تو وہ باٹا بن جاتا ہے اور سروس بن جاتا ہے. تو ہم میں سے ہر آدمی رونا رو رہا ہے, غریب آدمی اس بات کا رونا تو روتا ہے کہ کوئی کام نہیں ہے. بھائی آپ اگر پکوڑے بناتے ہیں نا تو ڈھنگ سے اس کو سیکھ کے پکوڑے بنائیں, دور دور سے لوگ آئیں گے آپ کے پکوڑے خریدنے کے لیے. تو پکوڑے بنانے والے کو پکوڑے بنانا تو آتے نہیں ہے, اور عمران خان اور نواز شریف اور زرداری پر تبصرہ 1 گھنٹے کا کروا لو اس سے. بھائی تیرا کام تھا تو اچھے طریقے سے پکوڑے سموسے بناتا, بھائی یہ تیرا کام تھا. یہ زرداری نواز شریف کو ڈسکس کرنا یہ تیرا ٹاپک نہیں ہے, کر لینا بعد میں. اپنی فیلڈ میں تو کوئی ایکسپرٹیز حاصل کریں. یہ جو ہمارے یہاں مشہور بیکریاں ہیں وہ کیوں مشہور ہیں, اسی وجہ سے مشہور ہے نا کہ سموسے اچھے بناتے ہیں, پکوڑے, رول, اس لیے لوگ دور دور سے جاتے ہیں. تو ہمارے جو غریب طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا, اس کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنی فیلڈ کے اندر مہارت حاصل نہیں کرتا, اس کی وجہ سے بے روزگاری ہے. آپ کو بڑے بڑے کمپنی آنر, ڈائریکٹر کمپنی کے ایسے مل جائیں گے جو یہ کہتے ہیں یار ہمیں کوئی ایماندار مزدور نہیں ملتا. مزدور بہت ہیں, ایماندار بندہ نہیں ملتا یار جس پہ آدمی ٹرسٹ کرے, اعتماد کرے کہ یار یہ دھوکہ نہیں دے گا. تو اتنی بے روزگاری کا ریشو ہونے کے باوجود ہم ایمانداری سے اپنا کام نہیں کرتے. ایک آدمی کو بندہ چاہیے اور سامنے 1000 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس کو لگتا ہے کہ یار ان 1000 میں سے ایک بندہ میرے کام کا نہیں ہے. تو غلطی ہماری ہے نا, غلطی تو ہماری ہے. ہم غلطی کر رہے ہیں تو اس کا پھر ہم خمیازہ تو بھگتیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ شاید سمجھ رہے ہوں یہ کوئی موٹیویشنل سپیچ یہاں پہ دے رہے ہیں, یہ موٹیویشنل سپیچ نہیں ہے, یہ میں قرآن حدیث بتا رہا ہوں آپ کو. حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنے کو فرض قرار دیا ہے. اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ, اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کو قصاص میں قتل کرنا ہو تو قتل بھی اچھے طریقے سے کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ, اور جب جانور کو ذبح کرنا ہو, فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ, تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ, اپنی چھری کو پہلے سے تیز رکھو. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, اور اپنے جانور کو راحت پہنچاؤ. اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے رسول دنیا میں ہمیں یہ بتانے تو نہیں آئے تھے کہ جانور کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے. یہ مثال دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر جانور کو ذبح کرنا ہے تو جانور کو ذبح کرنے کا جو پروفیشنل طریقہ ہے اس طریقے سے ذبح کرو اس کو. کسی بھی کام کو, حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ, اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ تم میں سے جب کوئی کام کرے تو اس کو بہتر طریقے سے کرے. وہ کوئی بھی کام ہو دنیا کا, جو کام کریں بہتر طریقے سے کریں. اس کو اسلام کی اصطلاح میں احسان کہتے ہیں. جو ہم کہتے ہیں نا کسی پہ احسان کرنا, احسان کا عربی میں ایک تو وہی ترجمہ ہے جو اردو میں ہے. احسان کا ایک مطلب عربی میں اور حدیث میں یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں, پروفیشنلزم, اپنے کام کو بہتر طریقے سے کرنا, اس کے لیے سارے اسباب اختیار کرنا, اس کو احسان کہتے ہیں. تو یہ دین ہے کہ اپنے کام کو ہم ڈھنگ سے سیکھ لیں. جو آدمی جس شعبے کا ہے نا, آج کے بیان سے یہ سبق سیکھ کے جانا چاہیے ہمیں کہ میں جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں اس شعبے میں مجھے مہارت حاصل کرنی ہے. اور صرف
دنیا داری کے لیے نہیں، پیسے کمانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ دین کا حکم ہے. اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کو حلال کما کر دوں، یہ بھی عبادت ہے. اس لیے کہ میں اپنی ان مہارات سے، اپنی ان ایکسپرٹیز سے ملک کے کام آؤں، قوم کے کام آؤں، امت کے کام آؤں، کسی انسان کے کام آ جاؤں، یہ بھی عبادت ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو ایک چیز تو ہمیں یہ ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو سبب کے ساتھ جوڑ دیا.